بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ام حبت الریح من تلقاء کاظمہ، یا ہوا آ رہی ہے کاظمہ کی جانب سے، وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظُّلْمَاءِ مِنْ إِضَمِ، یا کوہ ادم کی طرف سے شب تاریک میں بجلیاں چمک رہی ہیں۔ اے عشق منکر اور محبت کا راز چھپانے والے، تو ہزار انکار کر، محبت کی علامات اتنی واضح ہیں اور عشق ثبوت اتنے پکے ہیں کہ تو ان اسباب و علل کی موجودگی میں انکار نہیں کر سکتا۔ تیری زبان تیری حالت کا ساتھ نہیں دیتی، تیرا اضطراب چھپائے نہیں چھپتا، تیری بے قراری مخفی نہیں رہ سکتی، کیونکہ کاظمہ کی طرف سے آنے والی ہوا تیرے لیے حزن و ملال کا سبب بن رہی ہے اور تیرے غم و اندوہ کو بڑھا رہی ہے۔ اسی طرح کوہ ادم کی طرف سے چمکنے والی بجلیاں، کوہ ادم وہ پہاڑ ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، تو جس پہاڑ پر محبوب کی جلوہ آرائی ہوتی تھی، اس کی طرف سے چمکنے والی بجلیاں تجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا کر بہت بے چین کر رہی ہیں۔ حضرت ناظم فاہم علامہ محمد بن سعید بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطریق تجرید اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے بطور تجاہل عارفانہ دریافت فرماتے ہیں کہ تیرے گریہ خون آلود کی وجہ موضع ذی سلم کے ہمسایوں کی یاد ہے، یا کاظمہ کی طرف سے چلنے والی وہ ہوا ہے جو محبوب کی زلف عنبرین سے مس ہو کر آ رہی ہے، یا کوہ ادم کی جانب سے چمکنے والی بجلیاں ہیں جو دیار محبوب دکھا کر تجھے بے قرار کر رہی ہیں۔ اے ہجر و فراق کے غم و اندوہ میں مبتلا شخص، یہ فریاد و فغاں، اشک فشانی اور چاک گریبانی بے سبب نہیں ہو سکتی۔ کاظمہ سے مراد وہ عظیم اور مقدس شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے منور فرما دیا ہے۔ قبر انور اور مزار اطہر کے درمیان کی زمین کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض اپنے فضل و کرم سے محتاجوں کو یہاں جگہ عنایت فرمائی اور انہیں یہاں نمازیں پڑھنی نصیب کی ہیں تاکہ جنت میں ان کا داخلہ آسان ہو جائے۔ یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے۔ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک کاظمہ قزم سے مشتق ہے جو تسکین غضب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آپ کی خدمت اقدس میں کھانا لے کر آیا، لیکن باوجود کھانے کو سنبھال نہ سکا اور وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور کھانا آپ کے لباس مبارک پر بھی گرا، جس سے آپ کا لباس مبارک بھی خراب ہوا
اور کھانا گرم ہونے کی وجہ سے جس میں عطر کو بھی کچھ تکلیف پہنچی، جس کی وجہ سے آپ نے جلال سے غلام کی طرف دیکھا تو وہ تربیت یافتہ اہل بیت تھا، لہٰذا اس نے فوراً یہ آیت مقدسہ پڑھنی شروع کی۔ اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے پڑھا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے آیت مقدسہ مکمل کی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے آزاد کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اہل علم کے نزدیک کاظمہ قزم سے مشتق ہے، جس کے معنی غضب سے تسکین حاصل کرنے کی ہیں، اور اس سے مراد گنبد خضرا روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں سے عشاق کو ہر غم اور دکھ کی تسکین حاصل ہوتی ہے، ہر رنج کا آرام ملتا ہے اور ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب سے آتش جہنم سرد ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازمی ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فرما کر اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو خود اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود گناہ گاروں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بلا رہا ہے، تو کریموں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ اپنے در پر بلا کر کسی کو رد کر دیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اپنے کسی گناہ کے کفارے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی غلام نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میری حیثیت نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں تو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ اتنے میں ایک شخص کھجوروں کا ایک طباق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں قبول فرما لیتے ہیں، اور وہ صحابی جن سے گناہ سرزد ہوا تھا اور کفارے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں اس کو عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کھجوریں غریب مسکینوں میں تقسیم کر دو، غرباء و مساکین میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر یہ کھجوریں اپنے گھر لے جاؤ اور وہاں جا کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر یہ کھجوریں کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آتا ہے انہیں فقیروں پہ پیار کچھ ایسا، آتا ہے انہیں فقیروں پہ پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور کہیں منگتے کا بھلا ہو۔